میں بھی آپ کی طرح نیچے آ جاتا ہوں نا، پھر میں کہیں کو اوپر کھڑے رہوں، تھوڑا کھڑے ہو جائیں گے، بڑی مہربانی ہوگی. ماشاء اللہ آپ سب جوان ہیں، بیٹھ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ویسا کھڑے ہو کے بات سنیں گے تو بات الگ رہے گی. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ آپ سب جوان ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یا اہل الشباب، اے جوانوں کی جماعت، قریب آ جائے، ولا تقریب، ورنہ قریب کر دیا جائے. کیا مطلب؟ واٹ؟ کیا مطلب بڑے بھائی؟ مطلب یہ ہے کہ دین سے قریب آ جاؤ. کیا آ جاؤ؟ دین سے قریب آ جاؤ، ورنہ جہنم کے قریب کر دیے گا. سمجھے بڑے بھائی؟ ماشاءاللہ ہم سب مسلمان ہیں. کیا ہے؟ ارے بولے نا منہ سے. جو قومیں بولتی ہے وہ قومیں زندہ ہیں، اور جو قومیں بولتی نہیں وہ مردہ ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. زندہ قوم بولنے کا ثبوت دیتی ہے اور مردہ قوم خاموش ہوتی ہے، اور جو قوم مردہ ہوتی ہے وہ صفحے ہستی سے مٹ جاتی ہے. آج ہم اسلام کو بولنا بھول گئے تو کیا ہو گیا؟ آج ہم پریشان ہیں، ہے کہ نہیں ہے بڑے بھائی؟ تو اس لیے ہم سب کیا ہیں؟ ایمان والے. کیا ہے بڑے بھائی؟ ایمان والے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. دیکھو ماشاءاللہ آپ کشمیر کے ایک کنوسا گاؤں میں رہنے والے برابر، اور ہم ممبئی کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والے. آپ کہاں ہم کہاں، کوئی میل ہی نہیں ہے کیا بڑے بھائی؟ جی، لیکن ایمان کی بدولت اللہ نے آپ کی ہماری ملاقات کرائی ہے. ورنہ اگر ہم کشمیر گھومنے بھی آتے تو کنوسا نہیں آتے کیا بڑے بھائی؟ وہی وہ جو 4-5 پوائنٹ ہے وہی گھوم کے اللہم خیر ہوتا نہیں ہوتا. لیکن ہم آپ کے پاس آئے، کیوں آئے؟ کیونکہ اس دین کی محنت کو لے کر آئے. کس محنت کو لے کر آئے؟ ماشاءاللہ ہے نا بھائی؟ ارے کیا بات ہے، سب جوان ہے. آج ہم ماشاءاللہ ابھی ٹیکا لگائیں گے بڑے بھائی تو بڑھاپے میں تکلیف ہو جائے گی. پھر سمجھے آپ ماشاءاللہ بہت غصے میں دکھ رہے ہیں. پھر ایسا کیوں ہے بھائی؟ آپ بہت ٹینشن میں دکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ہم لوگ کیا ہیں؟ جوان ہیں. کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ لوگ ایکسرسائز کر رہے، بہت اچھا لگا، اور ہونا چاہیے. ورنہ آج کی جو نئی جنریشن ہے، چرس گانجا افیم نشہ وشا اسی میں اپنے آپ کو تباہ کر لیجیے. کی نہیں کیے بھائی؟ ہم بھی آپ کی طرح ہے، کوئی دودھ کے دھلے تو ہوئی نہیں، ایک ہی امام کے سب ننگے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے راستے میں نکالا نہیں نکالا. تو یہ اللہ کا فضل ہے. کس کا فضل ہے؟ آگے ہیں بڑے بھائی، کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے. تو ایک ہی امام کے ہم سب ننگے. ہم سب کو معلوم ہے ہم کیا تھے. ہمارے پاس بھی جماعت آتی تھی نا ممبئی کے اندر، تو ہم بھی چھپن چھپی کے ارے بھاگ بھائی، اللہ کی پولیس آئی، بھاگو بھاگو، ایسا ہوتا تھا. لیکن آج اللہ کا شکر ہے ایک دن ہتھے چڑھے، اللہ نے لگا دیا کام پہ. تو ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ اللہ کی پولیس ہے. ہم لوگ کون ہیں بڑے بھائی؟ اللہ کی پولیس ہے. دنیا میں 2 پولیس ہے بڑے بھائی. کتنی پولیس ہے؟ 2 پولیس ہے. ایک گورنمنٹ کی پولیس ہے، ایک اللہ کی پولیس ہے. گورنمنٹ کی پولیس کیا کرتی ہے؟ کرمنل کو گرفتار کرتی ہے. کیا کرتی ہے بڑے بھائی؟ ارے منہ سے بولو نا. کرمنل کو گرفتار کرتی ہے. اور اللہ کی پولیس اللہ کے وہ بندے جو اللہ سے دور ہو گئے ان کو گرفتار کرتی ہے. سمجھے؟ تو ہم لوگ آپ لوگوں کو مغرب کے لیے گرفتار کرنے آئے، دھارا 370 کے تحت. آپ لوگ تیار ہیں گرفتار ہونے کے؟ تو ماشاءاللہ بس اذان ہونے والی ہے، ابھی ساتھ میں چلے، بڑا فائدہ ہوگا. بس چلنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پٹھان ہے ہم لوگ. کون ہے؟ پٹھان کے بچے. جھوٹ تو بولتے نہیں ہے. ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا. ایمان والا کیا بولتا ہے؟ ہاں، جان جائے تو جائے، پریشان نہ جائے. زبان سے ہم نے بول دیا جائیں گے تو جائیں گے. مومن جھوٹ نہیں بولتا. مومن ہر کام کر سکتا، جھوٹ نہیں بولتا. مومن کی علامت ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولے گا. یہ مومن کے شان کے خلاف ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولے گا. اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میرے اندر 6 برائی ہے. کتنی برائی ہے؟ 6 برائی ہے. جھوٹ بھی بولتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، گالی بھی دیتا ہوں، ڈاکہ زنی بھی کرتا ہوں، اسی طریقے سے لوگوں کو ستاتا بھی ہوں. تو فرمایا اللہ کے نبی آپ کہیں کہ ان 6 میں سے کوئی ایک چھوڑ دیں. اللہ کے نبی سوچے تھوڑا. کیا کیے؟ تھوڑا سوچنے لگے، اور سوچنے کے بعد کہا کہ اس میں سے جھوٹ چھوڑ دیں. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی 6 برائی ہے، آپ کہیں تو میں ایک چھوڑ دوں. ماشاءاللہ دیکھو فون آ گیا ماشاءاللہ بھائی کو. تو آپ کہیں تو ایک چھوڑ دوں. تو اللہ کے نبی نے تھوڑا سوچا، اور سوچنے کے بعد کہا کہ جھوٹ چھوڑ دے. وہ شخص کہا ٹھیک ہے جھوٹ چھوڑ دیتا ہوں. لیکن وہ ایک کے پاس کام کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ ایک مالک کے پاس کام کرتا تھا باغ میں. مالک اس کو بولتا تھا آم کا درخت لاؤ. نشہ کرتا تھا وہ. مالک اس کو بولتا تھا آم کا درخت لا، آم کا پھل لا مثال کے طور پہ. تو وہ لے کے آ جاتا تھا سیب کا پھل. کیونکہ نشے میں تو آدمی کچھ بھی کرے گا نا بھائی، انٹ سنٹ کام کرتا ہے. میرا ایک دوست تھا، ہم لوگ ممبئی کے اندر بلڈنگ ہے، بلڈنگ بنتی ہے نا، بلڈنگ ہے تو بلڈنگ وائز رہتے. تو ہمارے بلڈنگ کا نا موٹر خراب ہو گیا. تو بلڈنگ والے نے میرے کو کہا کہ شاداب بھائی تھوڑا موٹر بناؤ. تو میں اپنے دوست کو بولا موٹر بنا دو. تو ماشاءاللہ بنا تو دیا لیکن نشہ کرتا تھا. سمجھ رہے؟ تو سالے نے بائک کا موٹر فٹ کر دیا. سمجھ رہے؟ اس موٹر کے اندر
کیا کیا؟ بائک کا موٹر فٹ کر دیا. تو نشے میں ہوتا ہے آدمی نا ادھر کا کام ادھر، ادھر کا کام. ارے بولو نا بڑے بھائی. میرے کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہاں سے آ گیا یہ پاگل سمجھانے. بھائی ہم لوگ اتنا مست کے بھائی فطری چیز ہے یہ، فطری چیز ہے یہ. انسان ہے نا بڑے بھائی، ہمارے پاس بھی جب جماعت آتی ہے ہم بھی سوچتے تھے کہاں سے آگے پکانے. تو یہ فطری چیز ہے. آدمی سوچتا ہے، آدمی کیا ہوتا ہے؟ ارے بولو نا بڑے بھائی، سوچتا ہے کہ یہ جماعت والے کہاں سے آگے اتنا اچھا کھیل رہتے ہیں، اتنا بھی گھنٹہ پکائیں گے ہمارے کو اور کھوٹا لے کے جائیں گے، کچھ ملنا نہیں ہے. لیکن میرے بھائی یہی اصل ہے. کیا اصل ہے؟ ذالک هو الحق. اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو کہا تھا ابو بکر یہی سیدھا راستہ ہے. ادعوک الی اللہ، اس لیے میں تجھے ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، وحدہ لا شریک لہ، جس کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے. لہٰذا ان تعبد اللہ، تو اس اللہ کی عبادت کر. تو اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا تھا کیونکہ یہی حق ہے. اس لیے اس کے اوپر جتنی ملامت کرنے والے ملامت کریں، سوچنے والے سوچے. اللہ کے نبی نے کہا مجھے پرواہ نہیں. کیا فرمایا؟ تو وہ جو جوان تھا نا بڑے بھائی، وہ جھوٹ بولتا تھا بہت زیادہ. تو اس نے سوچا کہ میں جب مالک کے پاس جاؤں گا، مالک بولے گا آم لے کے آ، میں لے کے آ جاؤں گا سیب. تو مالک بولے گا نشہ کر کے آیا، میں کہوں گا نہیں تو جھوٹ ہو جائے گی. لہٰذا اس نے شراب چھوڑ دیا. پھر وہ گھر پہ جاتا تھا زنا کر کے. ماں شکل دیکھ کر سمجھ جاتی تھی کہ یہ زنا کر کے آیا ہے. تو ایک دن ماں پوچھنے لگی بیٹا زنا کر کے آیا؟ اس کے دل میں بات آئی کہ اگر میں زنا کر کے جاؤں گا، ماں پوچھے گی زنا کر کے آیا تو ہو جائے گا جھوٹ. لہٰذا اس نے زنا بھی چھوڑ دیا. ایسے ہی وہ ڈاکہ ڈالتا تھا، ماں بولتی تھی حلال پیسہ لانا، وہ لے کے آیا تھا حرام پیسہ. ایک دن اس کے دل میں بات آئی کہ اگر میں ڈاکہ ڈالوں گا، ماں بولے گی حرام لایا یا حلال. اگر میں حرام بول دوں تو جھوٹ ہو جائے، حلال بول دوں تو جھوٹ ہو جائے گا. لہٰذا اس نے تمام کام چھوڑ دیا. تو اس بات سے کیا پتہ چلا کہ جھوٹ سب سے بڑی لعنت ہے. کیا ہے بھائی؟ ماشاءاللہ کورونا ختم ہو گیا بڑے بھائی. جھوٹ کیا ہے؟ ارے بولے نا، جھوٹ سب سے بڑی لعنت ہے. اس لیے ہم لوگ کو کیا کرنا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے. ماشاءاللہ ابھی آپ نے کہا چلیں گے تو چلیے، سبھی چلیں گے بڑے بھائی. اس میں کیا ہے؟ دیکھو مسجد میں بس ہم کھڑے ہیں نا بڑے بھائی. ارے بڑے بھائی میں بھی والی بال کا بہت اچھا کھلاڑی ہوں، لیکن ٹائم ہو گیا بڑے بھائی. کل دوپہر میں کھیلو نا بھائی، میچ لے لیتے بھائی. آدھی ٹیم میری آدھی آپ کی، ٹھیک ہے؟ ویسے میرا ہاتھ کا آپریشن بھی ہے اور بہت بڑا آپریشن ہوا تھا اور بہت اونچے لیول کا آپریشن تھا. خیر وہ کس میٹر میں تھا کیا تھا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ لٹک گیا تھا. پھر بھی میں کھیلوں گا آپ کے ساتھ، لیکن آپ میرے ساتھ چلیں. دیکھو یہ اللہ کی مرضی ہے. دیکھو ہم لوگ کو نا ایک منٹ بھائی، او بھائی ہاں بھاگو مت میرے بھائی. ہم لوگ نا پٹھان کے بچے. کون ہے؟ او بھائی، او ماشاءاللہ اللہ نے بہت ہینڈسم بنایا. گیا ادھر آ گیا. ہم لوگ پٹھان کے بچے. کس کے بچے؟ ارے بولو نا زور سے، کس کے بچے بڑے بھائی؟ ارے بولو نا زور سے یار. پٹھان کے بچے. پٹھان کی بولی بندوق کی گولی. ہاں پٹھان بول دیا تو بول دیا. ایک چاچا تھا، وہ چاچا کے پاس ایک بچہ ملا 18 سال کا. وہ بچہ کہنے لگا، وہ بچہ جو تھا نا 18 سال کا، ایک دن چاچا سے ملاقات ہوئی. تو چاچا نے پوچھا بچے کی بیٹا عمر کیا ہے؟ تو بچے نے کہا 18 سال. کیا بولا؟ ارے بولنا بابو، کیا بولا؟ 18 سال. 20 سال کے بعد اس بچے سے ملاقات ہوئی. تو اس بچے نے کیا بولا؟ چاچا نے واپس پوچھا بچے سے بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس بچے نے کہا 18 سال. تو چاچا ٹینشن میں آ گیا. تم کو 20 سال پہلے پوچھا تھا تو 18 سال، 20 سال بعد پوچھ رہا ہوں تو 18 سال. تو جوان کہنے لگا چاچا پٹھان کا بچہ ہوں. کیا ہوں؟ پٹھان کا بچہ ہوں. ایک مرتبہ 18 بولا ہوں تو قیامت تک 18 ہی بولوں گا، 19 نہیں بول سکتا. سمجھ رہے؟ ایک بار جو زبان سے نکل گئی تو نکل گئی، پھسل نہیں سکتا میں. تو اپن لوگ کیا ہے؟ پٹھان کے بچے. ابھی آپ نے کہا چلیں گے، بولے نا بڑے بھائی. ارے بولو نا، بولے نہیں بولے؟ دیکھو آیا یہ کیا بات ہو گئی بڑے. ہاں تو ہاں تو نماز پڑھو. آپ لوگ کو میں کچھ نہیں، نماز پڑھنا اور آنا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ سب میرے ساتھ چلو، انشاءاللہ میں آپ کو ٹھنڈا پلاؤں گا. چلو ہم لوگ مرکزی جامع مسجد. اب آپ بولیں گے ہماری وہ مسجد نہیں ہے. مسجد تو اللہ کی ہے بڑے بھائی. آپ کو خالی نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو گرفتار بھی کیا جائے گا انشاءاللہ. ہم لوگ نا دھارا 370 کے تحت 3 دن کے لیے گرفتاری لیتے لوگوں کی. ماشاءاللہ اس سے پہلے کنبٹی میں تھے، کنبٹی نا، تو وہاں سے 15 لوگوں کو گرفتار کر لیا، اللہ کا شکر ہے، اور آگے بھیج دیے. اس سے پہلے ہرن میں تھے، ہرن میں نہ جانے کتنی ہرن کا شکار کر دیا. ایسا ہوتے رہتا ہے، زندگی کے اصول چلتے رہتے ہیں. اور ہم آپ کے شہر میں آئے ہیں اور آپ کے مہمان ہیں، لہٰذا آپ مہمان نوازی کر دو یا مت کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ ساتھ میں چلو. چلیے نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ. ہم آپ کے شہر میں آئے ہیں جی، ہم آپ کے شہر میں آئے ہیں. ارے سب جائیں گے، آپ چلو سب جائیں گے. ہم آپ کے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، بس ایک رات ملاقات کا موقع دے دو.
तो दो ना इंशाल्लाह। आप लोग माशाल्लाह नौजवान हो, आप लोग आगे पीछे नहीं होने का। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि नदी नाले समुंदर और दरिया पार कर। अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं? सुनो नौजवान, आप फ्यूचर हो, मुस्तकबिल हो। नदी नाले समुंदर और दरिया पार कर, अगर सहरा मुकाबिल हो तो उसे गुलजार कर। अरे नौजवानों की जमात शादाब, नौजवानों की जमात, सूरज हथेली पर सजा लेना तो आसान है। सूरज हथेली पर सजा लेना तो आसान है, लेकिन इस ज़माने के जो मुस्तकबिल हैं पहले इन्हें तैयार कर। तो हम सब कौन है? मुस्तकबिल है, हम फ्यूचर हैं, हमारे से ज़माना है, ज़माने से हम नहीं है। समझे मियाँ? हम हैं तो अल्लाह दुनिया चला रहा है, हम नहीं रहेंगे तो नहीं चलाएगा। जी, हम ना होते तो ये इंसान दरिंदे होते, आदमी होते मगर जिंदा ना मुर्दा होते। समझे बड़े भाई? इसलिए कहता हूँ अजमत को अपनी पहचान, कीमती शय हो तो कीमत को अपनी तुम जानो। इसलिए मेरी राय है कि आप लोग सब चले, नमाज पढ़ें और आ जाए। देखो अल्लाह जिसको तौफीक देता है वही पढ़ता है। मैं अपने बाप की जागीर से या मैं अपने बाप के बोलने से नमाज नहीं पढ़ सकता जब तक मेरा रब मुझे तौफीक न दे। मेरा रब मेरा 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 अल्लाह बोल रहा हूँ, मेरे वालिद ना बहुत सख्त है और मैं अपने वालिद की सख्ती की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इतना होने तो मैं क्या होता अल्लाह जानता है। लेकिन वालिद की सख्ती, एक बार मैं अपने उस्ताद को बोलने लगा तो मेरे उस्ताद बोले नहीं बेटा ऐसा मत बोला करो, बल्कि ये बोलो कि वालिद जरिया है, असल अल्लाह ने हिदायत दी। असल किसने हिदायत दी? अल्लाह ने हिदायत दी। तो इसलिए मेरे भाइयों माशाल्लाह आप लोग देखो कितने खूबसूरत हो कश्मीर के लोग। हाँ, लाली पाउडर भी बिना लगाए लाली है माशाल्लाह, इधर टमाटर, क्या बात है। और ये टमाटर जहन्नम में जलेगा, अच्छा लगेगा क्या? वकम अहलकना मिन क़रयतिन बतीरत मईशत, अल्लाह कुरान में फरमाता है कितनी बस्तियाँ ऐसी हैं टमाटर वालों की और काजू कतरों वालों की और बागात वालों, बड़े बड़े बागात वाले। हाँ, आपके यहाँ माशाल्लाह सेब के बाग हैं, हाँ, और इसी अखरोट के बाग हैं माशाल्लाह। तो ऐसे कितने बाग वाले हैं जिनको हमने दुनिया वालों के लिए इबरत बना दिए। आपके सामने देखिए जो झील है, कौन सा झील? हाँ, वलोले, ये नहीं भाई, वो वाला, वो जो गांव के सामने है ना, कनबट्टी के जो सामने झील है, हाँ जो भी ले, वो ले जो है भाई, वो मानो लेक, हाँ सॉरी, उस लेक के ऊपर एक मुफ्ती नसीर साहब को जानते हैं? कौन कौन जानता है? हाँ, अरे बस क्या माशाल्लाह। तब तो यार आप लोग तो माशाल्लाह यार वक्त के यार ये हो, क्या बोलते हैं उसको, वक्त के मुहद्दिस लोग हो यार। मुफ्ती नसीर साहब आपकी ज़मीन के बहुत बड़े अल्लाह वाले, और आप लोग उनकी कदर करो। अरे करोगे इंशाल्लाह? हाँ, उनकी कदर करो, उनसे दुआएं लो। आज की तारीख के जिंदा वली हैं इंडिया के अंदर। इंडिया तो ये भी है, देवबंद के अंदर उनका नाम है, नाम, लोग उनसे दुआएं कराने आते देवबंद से, यहाँ इतने बड़े अल्लाह वाले। वो फरमाने लगे कि ये जो झील है, झील के ऊपर 1000 साल पहले एक आबादी थी संत नगर करके। क्या थी? करोड़ों की आबादी थी। जैसा आज घर है, जैसा आप खेल रहे हो ना, और जैसा आपको बुरा लग रहा है यार कहाँ से, ऐसे ही वो लोग भी थे। उनके पास भी लोग जाते थे, उनको भी बुरा, अरे कहाँ से आ गए भाई पकाने यार, अभी देख असर से मगरिब 20 मिनट खेल दिए, इतने देर में 2-3 राउंड हो जाता। वो भी सोचते थे भाई वॉलीबॉल लेके, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इबरत का निशान बना दिया। फ़तिल का मसाकिनुहुम लम तुस्कम मिन बादि मिल्ला क़लीला। अल्लाह फरमाता भागने का नहीं है भाई, तो इशारे कर ले मियाँ, यहाँ कोई लड़की थोड़ी ना। तो फ़तिल का मसाकिनुहुम लम तुस्कम मिन बादि मिल्ला क़लीला। अल्लाह फरमाता है कि देखो उन घरों में कोई ऐसा घर है जो तुम्हें मिल रहा है? कोई घर है? आज झील के ऊपर कोई घर है तुम्हारे को दिख रहा है? कोई घर बड़े भाई, अरे बोलो ना, कोई घर है झील के ऊपर? आज से 1000 साल पहले करोड़ों लोग उस पर ज़िंदगी बसर करते थे। उनको नाज था अपने घर पर, उन्हें नाज था अपने माल पर, उन्हें नाज था, उन्हें फ़ख्र था अपनी बीवी बच्चों पर। लेकिन आज जब चलते चलते रास्ते में यूँ खेत तेरी ढल जावेगी, अरे बेटा कश्मीर छोड़ दे, कुंबा भी काम ना आएगी। आई क्या उनको? कोई रोने वाला भी मौजूद है उनके ऊपर? हाँ, बल्कि लानत भेजने वाले मौजूद है कि साले लानती थे, बोलते हैं बड़े भाई। हाँ, तो इसलिए अगर हम दीनदार होकर मरेंगे तो लोग दुआएं देंगे, बद्दीन मरेंगे तो जैसा मैं बोला ना साले लानती, तो वैसे लोग हमको भी बोलेंगे 100 साल के बाद। इसलिए अभी अल्लाह का हुक्म है और माशाल्लाह सब निकलेंगे, अभी घसीटेंगे, तो आगे पीछे करके हम लोग चलते हैं, नमाज पढ़ के फिर आते हैं। भाई आराम से भाई, मौलाना आगे मौलाना आगे जाओ ना तो भाग जाएंगे। ओ भाई इधर चश्मा न बताऊं। बच्चे भाई इंशाल्लाह चलो भाई, सब चलो अल्लाह के लिए बड़े भाई, भागना नहीं। हाँ भाई, दादा
चलो चलो बस तुम बीच में चलो ना तो भाग जाएंगे।